السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آج دل بھاری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب انسان مسکرا تو لیتا ہے مگر اندر کہیں تھک جاتا ہے۔ یہ تھکن ناکامی کی علامت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمت کے ساتھ بہت کچھ سہا ہے۔ اللہ ہر دل کی کیفیت جانتا ہے، اور قرآن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جو بوجھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے۔ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آزمائش کا وقت آپ کو توڑنے نہیں آیا، یہ وقت آپ کو آہستہ آہستہ مضبوط بنا رہا ہے۔ چاہیں اس وقت آپ کو ایسا محسوس نہ ہو جب راستے بازے نہ ہوں، تو اللہ انسان کو صبر کی طرف بلاتا ہے، اور صبر کا مطلب خاموشی سے چلتے رہنا نہیں بلکہ دل کو سنبھال کر آگے بڑھنا ہے۔ یقین رکھیں، جو دل اس مرحلے میں ثابت قدم رہتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آج کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر دعا کے الفاظ بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تب بھی اللہ سن رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، بس اپنا دل تھامے رکھیں۔ دوستو، خود پر رحم کریں اور اس سفر کو ادھورا مت چھوڑیں، کیونکہ یہی مرحلہ آپ کو وہ بننے کی تیاری دے رہا ہے جو آپ کو بننا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھال کر دیکھیں، آپ نے جتنا برداشت کیا ہے وہ معمولی نہیں تھا، پھر بھی آپ کھڑے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آگے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ خود ایک خاموش کامیابی ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو اسی جگہ روکتا ہے جہاں وہ تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ دل کی رفتار کو سمجھ سکے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ٹھہر جانا کمزوری نہیں، بعض اوقات یہی ٹھہراؤ حفاظت بن جاتا ہے۔ آپ سے نرمی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ پر سختی مت کریں۔ آزمائش کے دنوں میں انسان سب سے زیادہ خود سے لڑتا ہے۔ اللہ کو وہ دل زیادہ محبوب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر بھی شکر کی طرف جھکا رہے۔ قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے جو وعدے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں، وہ دلوں کے لیے اطمینان ہے۔ اگر آج دل مطمئن نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا بے اثر ہے، بس وقت نے ابھی اپنا مقام مکمل نہیں کیا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ مرحلہ آپ کو پیچھے نہیں لے جا رہا، یہ آپ کو اندر سے ترتیب دے رہا ہے۔ اللہ انسان کو ہمیشہ اس راستے سے نہیں گزارتا جو آسان ہو، بلکہ اس راستے سے گزارتا ہے جو ضروری ہو۔ آپ چلتے رہیں، چاہے قدم آہستہ ہوں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، رفتار نہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات مان لیں، جو کچھ آپ نے سہا ہے اس نے آپ کو کمزور نہیں کیا، بس تھوڑا خاموش کر دیا ہے، اور یہ خاموشی بیکار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ انسان کی آواز کم کرتا ہے تاکہ دل کی بات سنائی دے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل قدر الفاظ کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے، اور نیت وہی بنتی ہے جو آزمائش میں صاف ہو جاتی ہے۔ اب سے نرمی کے ساتھ کہنا ہے کہ خود کو باقی سب سے پیچھے مت سمجھو۔ اگر ہر انسان کا سفر الگ ہوتا ہے، اور اللہ کسی کو بھی دوسرے کے پیمانے سے نہیں پرکھتا۔ اگر آج آپ سست محسوس کر رہے ہیں تو یہ زوال نہیں، یہ ٹھہراو ہے۔ قرآن میں صبر کو روشنی کہا گیا ہے، اور روشنی فوراً نہیں چمکتی، آہستہ آہستہ آنکھوں کو عادی بناتی ہے۔ بس چلتے رہیں، چاہے دل بھاری ہو۔ ہر قدم کا شور نہیں ہوتا، مگر ہر قدم شمار میں ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ان کوششوں کو بھی دیکھتا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ کا رب قریب ہے، اور وہ اس سفر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، بعض دنوں میں مضبوط ہونا نظر نہیں آتا، بس برداشت کرنا ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اگر آج دل بار بار تھک کر بیٹھ جانا چاہتا ہے تو خود کو ملامت نہ کریں۔ اللہ انسان کی کمزوریوں سے ناراض نہیں ہوتا، وہ اس لمحے کو دیکھتا ہے جب بندہ بوجھ کے باوجود اس سے جڑا رہتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی احساس دلاتا ہے کہ اللہ دلوں کے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ اب سے میٹھے لفظوں میں کہنا ہے،
کہ اپنی رفتار کو دوسروں سے مت ملائیں۔ کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے، مگر اللہ کے نزدیک اصل قیمت نیت کی ہوتی ہے۔ بعض راستے آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر وہی دل کو منزل کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، آزمائش کے دنوں میں اللہ انسان کو وہ سبق سکھاتا ہے جو آسان دل کبھی نہیں سکھا سکتے۔ بس اپنا دل اللہ کے سپرد رکھیں۔ اگر آج سکون کم ہے تو بھی امید نہ چھوڑیں۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، چاہے وہ آہستہ ہی کیوں نہ آئے۔ آپ کا رب دیر نہیں کرتا، وہ وقت پر کام کرتا ہے، اور وہ وقت ہمیشہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ قرآن آزمائش کے اختتام کو بالکل مختلف زاویے سے بیان کرتا ہے، وہ زاویہ جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل میں سوال کم اور قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے انسان بار بار پوچھتا ہے، کیوں ہوا؟ کب بدلے گا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر اب دل یہ سوال چھوڑ دیتا ہے، اور اندر ایک خاموش رضا آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ بندے کو اسی وقت ہدایت دیتا ہے جب وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کا دل اللہ کے فیصلے کی طرف جھک جائے۔ یہ جھکاؤ ہار نہیں ہوتا، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں دل لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی حکمت کو مان لیتا ہے، اور یہی مان لینا آزمائش کے آخری سبق کی تکمیل ہوتا ہے۔ دوستو، دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ دعا کی زبان بدل جاتی ہے۔ پہلے دعا صرف مسئلہ ہٹانے کے گرد گھومتی ہے، مگر اب دل دعا میں یہ کہنے لگتا ہے کہ جو بہتر ہے وہی ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک چیز مانگتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ جب دل اس آیت کو صرف سمجھنے نہیں بلکہ ماننے لگے، جب دعا جد سے نکل کر اعتماد میں بدل جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آزمائش اب انسان کو سکھا چکی ہے۔ اب دل تیار ہو چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ کا فیصلہ ظاہر ہونے کے قریب آ جاتا ہے، اپنے وقت پر، اپنے انداز میں۔ آخر میں یہ سمجھ لیں کہ آزمائش کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن معنی رکھتی ہے۔ یہ وقت صرف صبر آزمانے کے لیے نہیں، بلکہ دل کو صاف کرنے، سوچ کو درست کرنے اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ سبق واضح ہے کہ جو دل آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے وہی اصل کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دونوں نشانیاں، دل کی رضا اور دعا کا اعتماد، یہ بتاتی ہیں کہ وقت آزمائش مکمل ہو چکا ہے، اور اب زندگی نئی روشنی بھرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ بس دل کو مضبوط رکھیں، اپنے اعمال میں صادق رہیں، اور یقین کریں کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔